السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے وضو کے اختلافی موضوع پر، جو شیعہ سنی کے بیچ میں ایک ٹائی اپ بنا ہوا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ وضو کے دوران پیر کو دھویا جائے، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس پر مسح کیا جائے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سیٹل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو، کہ چیپٹر 5 اور آیت نمبر 6 میں جب اہل سنت وضو کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چہرہ دھویا جائے پہلے، پھر کونیوں تک ہاتھ، اس کے بعد سر کا مسح، اور پیر دھونے کی بات کرتے ہیں وہ، یعنی کہ پیر کی زمین کو یہ لے کے جاتے ہیں چہرے اور ہاتھوں کی طرف، اور اس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیر کو دھویا جائے۔ اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ اہل تشیع کیسے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ چیپٹر 5 آیت نمبر 6 یہ کہتے ہیں کہ چہرہ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کونیوں تک ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک برابر آ گئے، سر کے مسح میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی سر کے مسح کے قائل ہیں۔ اب یہ پیر کی زمین کو مسح کے ساتھ رکھتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسح کے ساتھ ذکر ہوا ہے، تو لہٰذا مسح کے ساتھ اس کی زمین رہے گی اور پیر کا مسح کر لیا کرو۔ اب ایک ہی آیت سے دو الگ الگ میننگ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دونوں ہی اپنے اپنے آرگومنٹ میں مضبوط ہیں، مگر اس میں اہل تشیع کو تھوڑی سی ایج زیادہ ہے، کیونکہ وہ مسح کو، سر کے مسح کو پیر کے مسح کے ساتھ جوڑ کے چل رہے ہیں، اور اہل سنت کی بھی دلیل مضبوط ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام کے پاس، اور ان سے دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے لی ہے صحیح بخاری کی حدیث 5616، یہاں پر حضرت علی کے وضو کرنے کا ذکر موجود ہے۔ چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر اور پاؤں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اب حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہو رہا کہ یہ سر اور پاؤں کا مسح ہے یا سر کا مسح ہے اور پیر دھونا ہے۔ یہاں پر یہ بات اب مبہم میں پڑ گئی، اور پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اور لوگوں کو بتایا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو کوفہ والے برا جانتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ تو بیٹھ کے پانی بھی پیا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کے بھی، مگر جس موضوع کو ہم ٹچ کر رہے ہیں وہاں پر یہ بات مل ہی نہیں رہی، اور یہ بخاری کی سند ہے مگر بات مبہم میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسند ابی داؤد تیالسی میں، سیم سند کے ساتھ حدیث نمبر ہے 141، یہ روایت موجود ہے، جو بخاری کی سند ہے وہی سند اس میں ہے، سارے راوی وہی ہیں، مگر یہ اس سے اعلیٰ سند اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کم ہے، یعنی کہ جو سند حضرت علی سے بخاری تک آئی تھی اس میں ایک راوی زیادہ تھا، اور جو سند اس کتاب کے اندر موجود ہے اس میں ایک راوی کم ہے، یعنی کہ سند میں راوی کم ہے، یعنی کہ یہ اور قریب لے کے جاتی ہے حضرت علی کے، تو یہ سند اس سند سے اعلیٰ ہے اس اعتبار سے۔ اور یہاں پر ذکر موجود ہے سر کا مسح اور دونوں پاؤں کا مسح اس کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص سر کا مسح کرتا ہے اور پاؤں کا مسح کرتا ہے اس کا وضو ہو گیا، اور کوئی شخص سر کا مسح کرتا ہے اور پاؤں دھوتا ہے اس کا بھی وضو ہو گیا، دونوں کا وضو ہو گیا، یعنی کہ یہ دونوں ہی طریقے ثابت ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی وجہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام اس میں موجود ہیں، اور اہل تشیع کے امام، چونکہ مولا علی علیہ السلام سے بہتر ان کے یہاں کوئی بھی نہیں مانا جاتا، لہٰذا ان کا بھی عمل یہاں موجود ہے۔ تو اس بات کو اب یہیں پر سیٹل کر لینا چاہیے کہ دونوں ہی وضو ایڈریس کیے جائیں گے، دونوں ہی وضو مانے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص پیر پر مسح کر لیتا ہے اس کے باوجود بھی اس کا وضو ہے، کیونکہ حضرت علی نے یہ کر کے دکھایا اور قرآن کی آیت اس کے سپورٹ میں ہے، اور کوئی شخص دھوتا ہے تو اس کلپ کا میں لنک لگا دوں گا کہ جس میں پیر دھوئے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔
جو میں نے سیٹل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔